پوری دنیا بیچ کے آپ نہیں خرید سکتے۔ جس دن وہ جواب دے جائے، آج میں اپنے والد صاحب کے چہرے کو دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہا تھا، رب سے ہاتھ اٹھائے راستے میں کہ مولا، جس انسان نے ساری زندگی قرآن سنا، قرآن سنایا، ان آخری لمحات میں آ کے شکوے کر رہے ہیں کہ بیٹا سماعت نہیں رہی۔ اور شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں جب ان سے ملاقاتیں رہیں تو کہتے تھے بیٹا کانوں کی تکلیف برداشت سے باہر ہے۔ اللہ اکبر، یہ رب کی رحمت، یہ مولا کا کرم، یہ اللہ کا احسان، کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کی آواز، کسی کا مدعا، کسی کا مقصد، حتیٰ کہ جانور بھی بولے، ہوا میں لہریں بنے، لہریں آ کے کان کے پردوں سے ٹکرائیں اور وہ مائکروسافٹ ٹیکنالوجی والا ہتھوڑا ویسی آواز نکالے اور مجھے محسوس کروائے کہ بولنے والا جانور ہے، بھوکا ہے یا پیاسا ہے، بولنے والا باپ ہے یا اماں ہے، اور بات کرنے والی بیٹی ہے یا میری بیوی ہے، یہ فرق بتا کے آواز میرے دشمن کی ہے یا میرے دوست کی ہے۔ حضرات، اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے تو کانوں کا کوئی مقصد بھی ہے کہ جب بری چیز جو رب کو پسند نہیں وہ اس سے نہ سنا کر، یا سن کے انسنی کر دیا کر، یا کانوں کو بند کر لیا کر، یا مجلس سے اٹھ جایا کر۔ تیرے رب کو میوزک پسند نہیں ہے، تیرے رب کو جو ہے وہ آلات موسیقی پسند نہیں ہے۔ رب نے تیرے لیے جو موسیقی بنائی ہے اور جس کی دھن اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے وہ کتاب اللہ ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ موسیقی آواز اور ساز اور اس کے جو ہے وہ ردھم کو بولتے ہیں، اس کی تال لے ہوتی ہے۔ حضرات، دنیا میں ہر آواز، کوا بولے تو اس کی بھی ایک لے ہے، کوئل بولے تو اس کی بھی ایک لے ہے، پتوں سے ہوا ٹکرائے تو اس کی بھی ایک آواز سوز ہے۔ لیکن تیرے رب کو وہ سوز چاہیے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے، قرآ کے ذریعے ان کو گلے دے کے، تار دے کے، لہن داودی دے کے، پھر اس سے پڑھا کر جو آواز نکلے وہ سنا کر۔ یہ سماعت کل قیامت کے دن آج تو رب کی سنے گا، کل تیری سنی جائے گی۔ اگر ان کانوں سے آج رب کی نہ سنی، اذان نہ سنی، حی علی الصلاۃ نہ سنا، یا ایھا الذین آمنوا نہ سنا، یا ایھا الناس پہ کان نہ دھرے، کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ 1000 سال تک جل جل کے اور آوازیں دیں گے، او مالک، یہ جہنم کے دروغے کا نام ہے، مالک ہماری کوئی نہیں سنتا، ہماری کوئی نہیں سنتا، واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں، کسی نے میری گل نہ سنی۔ ہاں، اللہ سے اتنا ہی کہہ دے، اگر زندگی نہیں، کھانے کے لیے کوئی اچھا کھانا نہیں، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں، موت ہی دے دے، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ 1000 سال کے بعد خازن جہنم اپنے ہونٹ ہلائے گا، جہنمی خوش ہونے لگیں گے کہ کاش کوئی جواب آنے لگا ہے۔ اور جب جواب آیا تو کیا کہا؟ تمہارا رب کہتا ہے ظالموں اکسوا فیہا، اس جہنم میں یوں ہی جلتے رہو، تڑپو، مرو جیو، موت نہیں آنی۔ اور پھر ہونٹ سی دیے جائیں گے، یہ ظالم جہنم میں بول بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ کو ان کے بول بھی نہیں سننے۔ جب میں کہتا تھا تم نہیں سنتے تھے، جب مجھ کو تمنا تیری تھی اس وقت تجھے کسی اور کی تمنا تھی۔ جب میں کہتا تھا سن لے تیرے لیے فائدہ ہے، تب تو نہیں سنتا تھا۔ جب میرا بلاوا دینے والا کہتا تھا حی علی الصلاۃ، تو اس وقت کہیں اور مشغول تھا، مجھے بتا تو صحیح آج تیری کون سنے۔ حضرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کانوں کے حوالے سے بھی ذرا استاذ جی کھینچ دیں، اماں کھینچ دے یا ابو کھینچ دے، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب جہنم میں ان کو ڈالے جائیں گے کڑے، اور ان میں کنڈے ڈالے جائیں گے، اور ان کو چیرا جائے گا اور بھیجے کو فرائی کیا جائے گا۔ حضرات، دماغ تھوڑا سا گرم ہو جائے، کہتے ہیں جناب میرا سر جل رہا ہے، میری جلد جل رہی ہے۔ حضرات آگے بڑھیے، اللہ نے یہ منہ کا کٹ لگایا ہے، زبان جیسی قیمتی چیز۔ محبوب نے کہا تھا جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ بڑی اہم چیز تھی۔ ایک زبان کی گارنٹی کیا ہے؟ کہ بولے تو تول کے بولے، نہیں تو چپ ہو جائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کتنا سادہ نسخہ ہے۔ لوگوں، جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، فلیقل خیرا، بولے تو اچھا بولے، اویل یسکت، اگر اچھا بول نہیں سکتا تو چپ ہی رہے، اس کی خاموشی ہی اس کے لیے عبادت بن جائے گی۔ مجلس میں اگر اچھا بولنا نہیں آتا، دلیل نہیں آتی اور مثبت بات نہیں آتی، آپ میں کی بات میں خیر نہیں، اس میں چغلی ہے، اس میں لڑائی ہے، اس میں دھوکہ ہے، اس میں غیبت ہے، اس میں فراڈ ہے، اس میں آوارگی ہے، اس میں بےہودگی ہے،
اس سے بہتر ہے کہ چپ رہیں، تمہاری چپ کو بھی رب عبادت بنا دے گا۔ اور دوسری چیز یہاں محبوب نے ساتھ ہی جوڑ دی، میں تو ویسے ترتیب سے لانا چاہ رہا تھا لوگوں، لیکن لے لیں، اس کا مزہ بھی بڑا ہے، رب نے لذت بھی بڑی رکھی ہے، آزمائش بھی بڑی رکھی ہے۔ جانور جتنا طاقتور ہو اس کی لگام بھی اتنی مضبوط بنائی جاتی ہے، اور گاڑی جتنی ہیوی ہو اس کا سٹیئرنگ بھی اتنا ہی اس کے حساب سے رکھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے انسان میں، دنیا میں سب سے طاقتور کوئی جانور ہے تو وہ سیکس ہے۔ بڑے بڑے جانور اس کے سامنے مات کھا جاتے ہیں، گھوڑا ہو یا ہاتھی ہو، کوئی بھی طاقتور سے طاقتور جانور اگر وہ اپنا سر کہیں گراتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے تو صرف اس سیکس کے سامنے اللہ نے اسے 3 پہلوؤں سے رکھا۔ سب سے پہلے اس میں مودت رکھی، اس کے اندر انتشار اور شدت، وہ جو ہے مودت سے جوڑا ہے، اور اللہ کا نام ودود ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس طاقت کو ہمارے وجود میں دے کے، اس کا مثبت راستہ دے کے، نکاح دے کے، میاں بیوی کے ذریعے اس سے ہماری نسل کا بھی ذریعہ چلایا، ہمارے سکون کا بھی باعث بنایا، اور اس سے رشتے بھی جوڑ دیے۔ مودت بھی ہے، رحمت رحم کے رشتے بھی جڑے ہیں، یہ رحم کے رشتے ہیں۔ اللہ الرحمن کے ساتھ ہم نے، اللہ کے نام رحمان سے رحم بنا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو رحم ہے نا، جس سے ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری اصل کے رشتے ابا و اجداد ہیں، ہماری نسلیں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، نواسے اور نواسیاں ہیں، ہم ان سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ نانا کیوں بھاگ کے کہتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے، اور اپنے جو ہے وہ نواسے کو بلا رہا ہے، اور دادا اپنے پوتے پہ جو ہے فریفتہ ہو رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کی کیوں جو ہے وہ پاریاں لے رہا ہے اور گود میں بٹھا کے اور کندھے پہ اٹھا کے چل رہا ہے، بیٹی سے محبتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ رحم کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیکس کے اندر، اس طاقت کے اندر اللہ نے تینوں چیزیں رکھ دی، آپ کی میری نسل بھی رکھ دی، مستقبل بھی رکھ دیا، اس میں ہماری ضرورت اور خواہش، اور اس کے اندر جو ایک لذت اور شرینی بھی رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے رشتوں کو بھی جوڑ دیا۔ یہ الفی ہے، اور اتنی مضبوط الفی دنیا میں کوئی اور نہیں دیکھی گئی جتنی الفت انسانی کی ہے۔ اللہ اکبر، بوڑھا باپ ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، خود نہیں چل سکتا، لیکن بیٹی کو سائیکل پہ بٹھا کے یہ لے کے جا رہا ہے، تو یہ اسی الفت کا، یہ اسی رحم کا، یہ اسی مودت کا، یہ اسی رحمت کا، اور یہ اسی رشتے کا، اور یہ اسی نکاح کا ہے۔ وگرنہ جو زنا کے رستے ہوتے ہیں انہیں کہیں کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے، کہیں نالوں میں پھینک دیا جاتا ہے، کہیں کتے ان کے جسم چیر جاتے ہیں۔ تو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ سب سے زیادہ اٹیک اس وقت اس پہ ہے، اور ہمارے گھروں کو توڑنے کے لیے، آوارگی دینے کے لیے، بچوں کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے، بیٹیوں کو آوارگی کے رستے دکھا کے تنہا چھوڑنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے یورپ کتنا خوبصورت ہے، جنت نما بنا دیا ہے لوگوں نے، جنت نما، دیکھ کے دل کرتا ہے کہ اس سے حسین جنت اور کیا ہوگی، لیکن یقین کریں وہ وہاں سکون نہیں دے سکے، ان کے شناختی کارڈ میں ابو کے نام کا خانہ ہی نہیں ہے۔ وہ بیچارے ترستے ہیں کہ ساری دولت لے لو، ساری دولت لے لو، اور کہیں سے جا کے ٹیسٹ کروا کے، ہمیں دنیا میں سے 7.5 ارب لوگ ہیں، تو ان کا جو ہے DNA ٹیسٹ کروا کے اتنا تو پتہ کروا دو ہمارا ابا کہاں ہے۔ شکر کیجئے، یہ لنگوٹ کی مضبوطی، یہ شرمگاہوں کی حفاظت، یہ بیٹیوں کی نگرانی، یہ بہنوں کا پیار، یہ محبت اور عزتیں، احترام، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، تو اس کی حساب ہونا ہے، اس پہ پکڑا جانا ہے، اس پہ ہونا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس انسانی جان کو رب نے بنانا تھا اور تم نے اسے نالی میں بہایا، گٹر میں بہایا، یا اس کو جو ہے ہسپتال کے کچرے میں ڈالا، یا کسی کنڈوم کی نظر کیا، یا اس کو آوارگی کی نظر کر کے حرامی بچہ کہہ کے دنیا میں شناخت غلط دلوائی، یہ جب مارا جائے گا قیامت کے دن گریبان پکڑ کے۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن کپڑے نہیں ہونے، گریبان پکڑنا اور ہے، اگر کوئی یہاں سے گھنڈی سے پکڑے نا تو پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے، گلے سے پکڑ کے دبائے تو تکلیف ہوتی ہے، پھر گریبانوں تک ہاتھ آنے سے پہلے من یضمن لی اثنتین، کون ہے جو اپنے وجود میں سے مجھے 2 حصوں کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بھائیو آج عزم کریں، ہوتی ہیں غلطیاں، انسان ہیں،
انسان نسیان سے ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رہے شیطان غلطی کر کے اکڑتا ہے اور آگے چلاتا ہے، ٹائم مانگتا ہے، مہلت مانگتا ہے، اور انسان وہ ہوتا ہے کہ جو غلطی کرے تو فوراً کہہ دے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرات ہمارے ہاتھ بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے، مسلمان کی نشانی ہی یہ ہے، آپ میں ہاتھ بڑی آسانی سے چلا لیتے ہیں، دوسرے کو مارنا بڑا آسان ہے، چیزوں پہ لکیریں ڈالنا بڑی آسان ہے، اینٹ مار کے پتھر مار کے بلب توڑ دینا آسان ہے، کسی کے جو ہے وہ ٹائر سے ہوا نکال دینا آسان ہے، لیکن اس کا حساب کل قیامت کے دن دینا بڑا مشکل ہے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، جب ہمارا بھائی پاس نہ ہو، پلاٹ خالی ہو اور ہم نے اپنا مکان بنانا ہو، تو ہم اینٹ رکھتے ہوئے کتنی آسانی سے اس کی طرف اینٹ رکھتے ہیں اور کتنی مزے کی لگتی ہے کہ چل کیڑا ویکھنڈیا 4 انچ پرلے پاسے نو کر لئیے۔ قیامت کے دن یہ ہاتھ ذمہ دار ہے آپ کا، اس ہاتھ سے تمہاری زمینیں ساتھ کاٹ کے اس کا وزن ہار اور پھندا بنا کے گلے میں ڈال کے پھر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آئیے کسی کے گلے میں 10 اینٹیں ڈال دیں، یا اس مکان میں جتنی اینٹیں اس کے اوپر لگی ہیں صرف وہی اینٹیں اس کے گلے میں ڈال کے اس کو کہیں کہ کھڑا رہے، وہ کھڑا نہیں رہ سکے گا، اور خصوصاً آگ میں ہو۔ لہٰذا مسلمان کا ہاتھ، مسلمان کی زبان اور مسلمان کے سینے میں سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر کینہ نہیں ہو سکتا۔ کینہ بھائیو، برتن جلا ہوا ماں نہیں رہنے دیتی رات کو۔ میں اکثر نوٹ کرتا ہوں، ایک ماں فیصل آباد کی ہے اور اپنی بیٹیوں کو بلا کے نصیحت کرتی ہے، بہویں بھی پاس ہیں، کہنے لگی بیٹا برتن جل جائے تو میں دھو لوں گی، میں اس کو مانج لوں گی، اگر ویسے صاف نہ ہوا تو میں لوہے کی کوچی سے کھرپے سے رگڑ لوں گی، لیکن بیٹا آگ کے پاس رہ کے تم نہ جلنا، کیونکہ تمہاری صفائی پھر میرے سے ممکن نہیں ہوگی، میں اکیلی